يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى ويريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام میں سے اکثر انبیاء کرام جنہیں ہجرت کرنی پڑی، اپنے آباء و اجداد کا علاقہ، اپنے رشتہ دار، اپنی برادری، اپنا خاندان، اپنا وطن، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر چھوڑنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر انبیاء کرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، جو کہ تمام انبیاء کرام کے امام بھی ہیں، سردار بھی ہیں، اور پوری اولاد آدم کے سردار ہوں گے کل قیامت کے دن۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر ہجرت کرنی پڑی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو تو ہجرت کی اجازت دے دی، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اکثر صحابہ کرام، اکثر صحابیات مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، اور وہاں پر مدینہ میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ آپ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ میں جانے سے پہلے وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، قرآنی دعا ہے۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہو گئے، اور مدینہ میں بسنے والے دو بہت بڑے قبیلے، اوس اور خزرج کا قبیلہ، ان میں سے بھی اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو وہاں پر اہل اسلام کی ایک قوت تیار ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر اسی طرح یہ ہوتا رہا تو چند ہی سالوں کے بعد یا چند ہی مہینوں کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قوت جمع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ مکہ کے اندر ان کا جو ایک جہاں پر مجلس ہوتی تھی، مشاورت ہوتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا دار الندوہ۔ وہاں پر بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، جس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، جبیر بن مطعم بھی تھے۔ اس طرح کئی ایک بڑے بڑے سردار دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے،
تاکہ مشورہ کیا جائے کہ ہم اس چیز کا سد باب کیسے کریں۔ وہاں پر جب ان کی یہ مجلس ہو رہی تھی مشاورت، ابلیس جو کہ سب سے بڑا شیطان ہے، شیاطین کا سردار ہے، وہ بھی دار الندوہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک باروب شخصیت کی، ایک بزرگ کی شخصیت کی شکل و صورت اختیار کر کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نجد کے علاقے سے آیا تھا، یہاں مکہ میں، مکہ کے اندر دور دراز سے لوگ آتے رہتے تھے، وہ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، یا چونکہ تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا مکہ تجارت کے لیے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے ایک باغی نوجوان کے خلاف، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بغاوت کی ہے، اس کے خلاف تم کوئی مشورہ کر رہے ہو۔ مجھے پتہ چلا تو میں بھی آ گیا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی بہتر مشورہ دے سکوں۔ ان میں سے ایک سردار نے یہ مشورہ دیا کہ میرے نزدیک میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کال کوٹری کے اندر قید کر دیا جائے، بس یہ وہیں پہ رہے حتیٰ کہ اس دنیا سے چلا جائے۔ لیکن وہ جو ابلیس تھا اس نے کہا کہ تمہارا یہ مشورہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ جو لوگ اس پر اسلام لا چکے ہیں وہ اپنی جانوں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی خاطر۔ یہ تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے جو جان نثار صحابہ کرام ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور انہیں چھڑوا کر لے جائیں گے، اور پھر وہ اس کا بدلہ بھی آپ سے لیں گے، لہذا یہ مشورہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سردار نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے، یہ جہاں جائے اس کی مرضی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کم از کم ہم سے دور چلا جائے گا۔ پھر وہ ابلیس نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ تمہارا یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہاں بھی جائے گا تم جانتے ہو کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، اس کے اندر فصاحت و بلاغت بڑی ہے اس کی کلام میں، یہ جہاں پر جائے گا اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ، اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، اور پھر وہ ایک دن آ کر تمہارے اوپر حملہ کرے گا۔ اسی دوران ابو جہل، جسے یہ مشرکین مکہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، اس نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی قبائل ہیں ان تمام قبائل میں سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کیا جائے جو بڑا طاقتور بھی ہو، بہادر بھی ہو، اور تلوار کا بڑا دھنی ہو۔ ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کیا جائے، اور رات کو جا کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اس گھر کا جا کر محاصرہ کر لیں، اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلیں، یک بارگی یہ سارے کے سارے نوجوان اپنی تلواروں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور اس کا کام تمام کر دیں۔ اس نے کہا کہ اس طرح عبد مناف کا قبیلہ وہ ان تمام قبائل کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکے گا۔ جب ہر قبیلے کا ایک آدمی اس کے اندر ملوث ہوگا تو وہ عرب کے ان تمام قبائل کے ساتھ کیسے لڑائی کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ ہم سے دیت کا مطالبہ کریں گے، 100 اونٹ، تو ہم اتنے قبائل ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر
100 اونٹ بنو ہاشم کو ہم ادا کر دیں گے بطور دیت کے، اور یہ کام ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر وہ مشورہ کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ کے اس خفیہ تدبیروں کی اللہ تعالی نے خبر کر دی۔ اذ یمکر بک الذین کفروا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب کفار مکہ تدبیر کر رہے تھے، مشاورت کر رہے تھے، لیثبتوک، کہ تمہیں مکہ کے اندر کسی کال کوٹری میں قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو جان سے مار دیں، قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمکرون ویمکر اللہ، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کسی کی تدبیر نہیں ہو سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا، خبر دے دی، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس منصوبے کے انہوں نے چند دنوں کے بعد عملی جامہ پہنانا تھا، اور انہوں نے اپنی اس تدبیر اور مشاورت کو مکمل طور پر خفیہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ دوپہر کا وقت تھا، کڑی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، جس طرح کے لوگ گرمی میں نکلتے ہیں دھوپ میں تو کپڑے کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب میرے والد محترم نے دیکھا تو وہ فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم تو ہمارے گھر میں نہیں آیا کرتے تھے، یہ تو آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا تو صبح کے وقت یا شام کے وقت ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، لگتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی، کوئی اہم مسئلہ ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد محترم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے بات کریں، یہ جو میرے گھر کے افراد ہیں یہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کے گھر کے افراد ہیں۔ جس طرح میرے ان گھر کے افراد میں، میرے ان بچوں کے دل کے اندر ایک میری عزت، میرا احترام ہے، میرے ساتھ محبت ہے، اس سے کہیں بڑھ کر میری یہ اولاد آپ کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ ابو بکر نے بھی آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دینا ہے اس ہجرت کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اسی غرض سے انہوں نے 2 اونٹنیوں کو درختوں کے پتے، گھاس، خوراک کھلا کر انہیں موٹا تازہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ رات آ گئی جس رات مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رات کو حملہ کرنا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا گیا کہ آج ان کا جو منصوبہ تھا اس منصوبے پر انہوں نے آج رات عمل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، آج رات تم نے میری چارپائی، میرا بستر اور میری یہ سبز رنگ کی حضرمی چادر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوڑھا کرتے تھے، فرمایا کہ تم نے میری چارپائی، میرا بستر اور میرے گھر کے اندر آج رات تم نے سونا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ بغیر کسی خوف اور ڈر کے تم نے رات کو سونا ہے، یہ مشرکین مکہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ فرمایا کہ پھر چند دنوں کے اندر میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ مکہ والے کافر مشرک اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کا ایمان نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر کی جان کے دشمن تھے، لیکن پھر بھی مکہ کے اندر سب سے انہیں جس پر اعتماد تھا امانت و دیانت کے اعتبار سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ انہوں نے اپنی امانتیں، کسی نے اپنے زیورات، سونا چاندی، دراہم دنانیر، اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ چند دنوں کے اندر جس جس کی یہ امانتیں ہیں یہ تم نے امانتیں واپس کرنی ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے آ کر رات کو پہرا دیا۔ وہ نوجوان بھی تھے، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان، اور ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی ان کی کمان کر رہے تھے، جس میں ابو جہل بھی تھا، باقی سارے سردار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے مٹی کا ایک چلو بھرا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، جن کے آخری الفاظ یہ ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی ہم نے ایک آڑ کھڑی کر دی، رکاوٹ کھڑی کر دی، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب پیغمبر اپنے گھر سے صحیح سلامت وہاں سے چلا گیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ اللہ کے پیغمبر کو دیکھ نہ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی کا چلو بھرا اور ان کے اوپر پھینکا، جو کہ تمام کے سروں کے اوپر جو ہے نا وہ مٹی گئی۔ ان کے قریب سے ایک آدمی گزرا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں کھڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو اپنے گھر سے جا چکے ہیں، بلکہ تمہیں نامراد کر کے ذلیل کر کے جا چکے ہیں، تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کر وہ یہاں سے تمہارے سامنے سے گزر کر چلے گئے۔ انہوں نے اپنے سروں پہ ہاتھ لگایا، واقعتاً ان کے سروں کے اندر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے دیوار سے جھانکا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پہنا کرتے تھے وہ پہن کر سویا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں مغالطہ لگا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں، اور جو چادر اللہ کے پیغمبر استعمال کرتے ہیں وہی چادر انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک شخص، اگرچہ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن اریکت یا اریکت، اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ وہ راستوں کا بڑا ماہر تھا، مکہ سے مدینہ کا راستہ، مکہ سے شام کا راستہ، مکہ سے یمن کا راستہ، راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ تو ان کی خدمات حاصل کی، ان سے اجرت طے ہو گئی کہ تم نے ہماری اس راستے کے اندر تم نے رہنمائی کرنی ہے، راستہ بتلانا ہے، ہمارا گائیڈ بن کر جانا ہے۔ اجرت اس کے ساتھ طے کر لی گئی اور دونوں اونٹنیاں اسے دے دی گئیں، اور اسے کہا گیا کہ فلاں دن فلاں مقام پر فلاں وقت یہ سواریاں لے کر تم نے وہاں پر پہنچ جانا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے نکلے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جناب ابوبکر کی بڑی صاحبزادی تھی،
انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کے لیے زاد راہ تیار کیا، کھانے پینے کا سامان، ایک تھیلی کے اندر کھانے پینے کا سامان ڈالا اور ایک مشکیزے کے اندر انہوں نے پانی ڈالا۔ مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے اور تھیلی کا منہ باندھنے کے لیے انہیں کوئی اور چیز نہیں ملی۔ جو ان کا نطاق تھا جسے کمر بند کہا جاتا ہے، عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ خواتین یا بالخصوص بچیاں وہ کمر بند استعمال کرتی تھی۔ ایک پٹا ہوتا تھا یہاں پہ لگا ہوا، اس کو پیچھے باندھ دیا کرتی تھی۔ انہوں نے وہ اپنے دونوں نطاق کھولے اور وہاں سے کاٹ کر ایک کے ساتھ مشکیزے کا منہ باندھا اور دوسرے کے ساتھ جو زاد راہ تھا تھیلی اس کا منہ باندھ دی۔ اسی وجہ سے انہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کا لقب ہے، ذات النطاقین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت اسماء کو خوشخبری سنائی، فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنے نطاق کمر بند کے ساتھ یہ تھیلی کا منہ باندھا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جو تمہیں لباس عطا فرمائیں گے، فرمایا کہ وہ بھی جنت کے اندر اللہ تمہیں دو نطاق عطا فرمائیں گے، ایک تو جنتی لباس جنت، اور پھر وہ جنت کا جو لباس ہوگا وہ بھی اسی طرح کمر بند والا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں آپ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مدبرانہ سوچ کے مالک تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے جو ایک عام راستہ مدینہ کی طرف جانے کے لیے نکلتا ہے وہ ہے جنوب کی جانب بلکہ شمال کی جانب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے شمال کی جانب نہیں بلکہ جنوب کی جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے۔ اس دور میں جو مکہ شہر تھا وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جسے غار ثور کہا جاتا تھا، اور بڑا دشوار گزار یہ راستہ تھا، پہاڑی راستہ، سنگلاخ چٹانیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ ایثار دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور وہ غار ثور جس کے اوپر ایک نوجوان طاقتور آدمی بھی اگر اس غار تک جانا چاہے تو بڑی محنت اور مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار تک پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھا کر پہنچے۔ راستے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے غار ثور کی طرف چلے، کبھی اچانک اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ جاتے، کبھی اچانک پیچھے، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کبھی تم میرے آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں خطرہ محسوس کرتا ہوں آگے والی جانب تو پھر میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں تاکہ میں آپ کا دفاع کر سکوں۔ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو دشمن کا تیر مجھے لگے، اللہ کے پیغمبر کو نہ لگے۔ اور جب میں پیچھے والی جانب خطرہ محسوس کرتا ہوں یا دائیں جانب، بائیں جانب، تو اس سمت چلا جاتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے، تیر کا وار کرے تو مجھے لگے، اللہ کے پیغمبر کو نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی، اپنے یار غار کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پہنچے۔ اندھیری رات تھی، پھر غار تھا، غار کے اندر بھی اندھیرا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار کے دروازے پر بیٹھے، میں اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے غار کی صفائی کی،
کسی بھی ٹہنی کے ساتھ یا کوئی جھاڑو بنا کر غار کو صاف کیا، اور پھر غار کے اندر جو سوراخ تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول کر، اپنی چادر پھاڑ کر، اس کے ٹکڑے کر کے وہ جو سوراخ تھے سارے کے سارے بند کر دیے۔ صرف ایک سوراخ باقی بچا جہاں پر انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے ایک سفر، رات کا سفر، اور پھر اللہ کے پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کر غار تک پہنچے، پھر غار کی صفائی بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ آرام کریں، اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر آپ آرام کریں اور میں رات کو آپ کے لیے پہرا دیتا ہوں۔ اچانک وہ جو غار کے اندر ایک سوراخ تھا جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی تھی، وہاں سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، لیکن انہوں نے حرکت نہیں کی کہ کہیں اللہ کے پیغمبر کے آرام کے اندر خلل نہ آئے، صبر کر کے بیٹھے رہے۔ لیکن جب بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اچانک حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرے اللہ کے پیغمبر پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے۔ پوچھا کہ اے ابوبکر روتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی موذی جانور نے میری ایڑی پہ ڈس لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابوبکر کی ایڑی پہ لگایا، ساتھ دعا بھی کی، دم بھی کیا، اور وہ تکلیف آنن فانن جاتی رہی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وہ رات گزاری، ایک رات نہیں بلکہ 3 راتیں اور 3 دن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس غار میں گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عامر بن فہیرہ، بلکہ کسی کا غلام تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کیا تھا۔ کتنے غلام تھے جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا تھا، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ تم نے دن بھر بکریاں چرانی ہے، اور جب شام کا اندھیرا چھا جائے پھر وہ بکریاں غار ثور کے پاس لے کر تم نے آ جانی ہے، اور ان بکریوں کا تازہ دودھ اللہ کے پیغمبر کو اور مجھے تم نے پلانا ہے۔ اور رات کو حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے جب رات کا کافی حصہ گزر جاتا، جن کا نام عبداللہ ابن ابی بکر تھا، وہ آتا، اللہ کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق کو کھانا بھی دیتا اور دن بھر کی خبریں بھی بتلاتا، اور پھر صبح صادق سے پہلے مکہ کے اندر واپس چلا جاتا، اور عامر بن فہیرہ جن کے پاس بکریاں تھیں وہ پھر اسی رستے سے بکریاں چراتے ہوئے آگے چلے جاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ادھر مکہ والے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پہلے بھی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ 3 دفعہ مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ایک یہ منصوبہ تھا، اور دوسری بار جب صبح انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی تھے، پھر حضرت علی کو پکڑ کر حرم میں لے کر آئے، کافی دیر انہوں نے اپنے پاس رکھا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتلاؤ کہ آپ کہاں پہ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر اس وقت کہاں پہ ہے۔ بالآخر انہوں نے کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیا، اور ابو جہل ظالم، وہ وقت کا فرعون، سرداروں کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکایا، اندر سے حضرت اسماء بنت ابی بکر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا بتاؤ کہ تمہارا باپ ابو بکر کہاں پہ ہے اور اللہ کے پیغمبر کہاں پہ ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ مجھے کوئی معلوم نہیں،
کہ اللہ کے پیغمبر اور میرے باپ کہاں پہ ہیں۔ اس ظالم ابو جہل نے اس چھوٹی سی بچی کو اس نے ایک زوردار چہرے پہ تھپڑ مارا جس سے ان کی جو بالی تھی کان کے اندر وہ نیچے گر گئی، کان زخمی ہو گیا۔ لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دے گا، تلاش کرے گا یا انہیں جان سے مار دے گا، اسے 200 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں اور 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ لیکن وہ تلاش کرتے رہے مختلف ٹولیوں کی صورت میں، کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا۔ 3 دن تک اللہ کے پیغمبر کو تلاش کرتے رہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ جن میں ابو جہل بھی تھا وہ غار ثور پر بھی پہنچے، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار ثور کے دروازے پر اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا دیا چھوٹا سا، اور کبوتری کو حکم دیا کہ اس نے وہاں پر ایک جنگلی کبوتری نے وہاں پر آشیانہ بنا کر اس نے انڈے دے دیے، اور ایک مکڑی اس نے وہاں پر جالا بن دیا۔ اس غار کے دہانے پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اسی غار میں ہے، لیکن انہوں نے کہا، ابو جہل کو کہا کہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ اس غار کے دروازے پر یہ جو مکڑی کا جالا ہے یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر وہ اس غار میں جاتے یہ کبوتری کے انڈے ٹوٹ جاتے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس غار میں نہیں ہے، لہذا وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب تھک ہار کر بیٹھ گئے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے ساتھ اس غار سے باہر نکلے۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے تاکہ راستے میں خدمت کر سکیں، اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں پر عبداللہ ابن اریکت جو کہ گائیڈ تھا جس کے ساتھ وعدہ ہوا تھا وہ وہاں پہ اونٹنیاں لے کر کھڑا ہوا تھا۔ تو پھر ان اونٹنیوں پہ سوار ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے یہ دونوں ساتھی اور وہ گائیڈ، یہ چاروں شخصیات وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر چلتے رہے ساری رات بھی سفر کیا اور اگلے دن بھی دوپہر تک سفر کیا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 18 گھنٹے سفر میں رہے۔ پھر ایک چٹان نظر آئی دور سے، اس چٹان بہت بڑی چٹان تھی، اس چٹان کے قریب جو ہے نا ایک سایہ تھا، تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اللہ کے پیغمبر کو کہا کہ یہاں پر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ آرام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکریوں کا چرواہا دیکھا جس کے پاس بکریاں تھیں، اس کے پاس گئے، اسے کہا کہ آپ کی کسی بکری کا دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہمارے پاس یہ برتن ہے، اس برتن کے اندر آپ کچھ دودھ نکال کر دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پہلے بکری کے جو تھن ہیں ان کو اچھی طرح سے جھاڑ لیں۔ اس نے جھاڑ لیا، پھر فرمایا کہ جو آپ کے ہاتھ ہیں ان کو بھی جھاڑ لیں اچھی طرح۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا تھا، لیکن جس جگہ پر آرام کرنا تھا، جس چٹان کے نیچے، پہلے جا کر انہوں نے اس کی صفائی کی، اچھی طرح سے صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے نا بستر بچھایا، پوست کا بستر تھا، بستر بچھایا، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ دودھ کا برتن اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ پیا۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد سراقہ بن مالک وہ اللہ کے پیغمبر تک کیسے پہنچا اور کیسے اللہ کے پیغمبر کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق کو بچایا۔ تو انشاءاللہ العزیز
اگلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں یہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہجرت کے سفر سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں جو پہلی رات گزاری اس کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب وہ اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں۔ اس آیت کی بنیاد پر علماء کرام محدثین ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کی ایک روشن دلیل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے صرف اس ایک رات کی نیکیاں دے دیں جو انہوں نے غار ثور میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزاری تھی اور میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیں تو میں پھر بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا، حضرت عائشہ نے جب پوچھا کہ کوئی ایسا آپ کا صحابی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں عمر بن خطاب میرا ایسا صحابی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر یہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کی نیکیاں کدھر گئیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنے باپ کی نیکیوں کے بارے میں پوچھتی ہو تو اس کی ایک رات کی نیکیاں اور عمر بن خطاب کی عمر بھر کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہجرت کے موقع پر ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ جنہیں یہ معلوم ہو کہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے اللہ کے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، اور جب میں اللہ کے پیغمبر کی چادر پہن کر آپ کے بستر پہ سوؤں گا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان تھا، حکم تھا، اسے من وعن قبول کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی کے اندر اس رات جو مجھے سکون کی نیند آئی، اتنی سکون کی نیند مجھے زندگی بھر کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر مجھے اس قدر یقین تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، تو مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، اس وجہ سے مجھے بڑے سکون کی نیند آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا